شمالی وزیرستان میں آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. کیا رد عمل کے لیے بھی حکومت پوری طرح سے تیار ہے؟ بات کریں گے سینیٹر طارق عظیم سے. طارق صاحب، آپریشن کا آغاز تو ہو گیا، لوگ بھی نکلنا شروع ہوں گے. رد عمل کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اور کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس وقت اس طرح کی کوارڈینیشن رکھی ہوئی ہے یا اتحاد ہے کہ جیسے جیسے نتائج سامنے آئیں گے آپ کو سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل رہے گی، بدلے گی نہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں امید ہے، بھرپور امید ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں گی. اور ابھی تک جو سامنے چیزیں آئی ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ساری قوم جو ہے اپنے نمائندہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے تھرو ہمیں پوری سپورٹ دے رہے ہیں. اور یہ بہت اہم ضروری بات ہے کہ قوم جو ہے، جب تک قوم مل کے عوام جو ہیں پیچھے نہ ہوں کسی بھی فوج کے، تو فوج جیت نہیں سکتی. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں ساتھ کے ہمسائے ممالک سے، ملک سے بالخصوص افغانستان سے جو ہمیں جو ہے ایک مدد کی ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو اگر وہاں پہ بھاگیں تو ان کو بھاگنے نہ دیا جائے، بلکہ وہاں پہ بارڈر سیل کیا جائے. آپ دیکھیں، میری اطلاع کے مطابق ہم نے ایکشن کو تھوڑا ڈیلے اس لیے کیا کہ وہاں پہ الیکشنز ہونے والے تھے. وہاں پہ سیکنڈ راؤنڈ جو تھا وہاں پہ صدارتی الیکشنز کا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ ایکشن لیں اور وہاں پہ کوئی ایسے حالات بنے افغانستان میں جس کی وجہ سے ہمارے پہ بلیم آئے کہ ہم نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے افغانستان میں اور ان کے الیکشنز جو ہیں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو ہم نے ڈیلیبریٹلی اس وقت تک اپنا جو ایکشن تھا اس کو روکے رکھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جا کے پہلے ایکشن ہوا جس وقت ان کے الیکشن جس رات ختم ہو گئے. تو ہم نے تو ہماری طرف سے ہمیشہ کوشش رہی ہے، ہم نے بارڈر بھی سیل کیے رکھا. جی طارق صاحب، یہ کہیے گا کہ جو رد عمل آ سکتے، جیسے آپ نے افغانستان کی طرف تو بات کر لی ہے، رد عمل تو ہمارے ملک میں بھی آ سکتا ہے. تمام اہم شہروں کو تھریٹ ہے، تمام بڑے شہروں کو، اہم تنصیبات کو. وہاں پر کیا تیاری کی گئی؟ اور جس طرح بھی زاہد خان صاحب نے ذکر کیا کہ جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے، باہر نکلیں گے، نقل مکانی کریں گے، اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کہ ان کی جو کلچر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رہائش کے اور بنیادی سہولیات کے انتظامات کیے جائیں؟ آ رہا تھا جی کہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلریڈی ٹیمپرری کیمپس جو ہیں وہ سیٹ اپ کر دیے گئے ہیں. لیکن میں زاہد بھائی سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہمارے بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو کہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو اچھی اکاموڈیشن دے سکیں، ان کے بچوں کو اسکولنگ دے سکیں. ہاسپٹلز ہمارے اویلیبل ہونے چاہیے ان لوگوں کے لیے. ہمارے بھائی بہن ہیں جو ہماری خاطر اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے جتنی بھی مدد کی جا سکے ہم مدد کیے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے سمپتائزر ضرور ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پرابلم جو ہے یہ زیادہ بڑی ہے. ان سمپتائزر سے ہماری التجا ہے کہ خدا را اس چیز کو سمجھیے کہ یہ ہمارے بھائی خواہ نہیں ہیں. جو لوگ جا کے مون مارکیٹ جیسی جگہ پہ، مساجد میں جا کے، امام بارگاہ میں جا کے حملے کر سکتے ہیں، وہ اب اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ کیا بلو بیک ہوگا؟ اس سے فردر کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کوئی نہیں. انہوں نے جا کے جو حملے کیے ہیں اس سے زیادہ میرا خیال ہے نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں اس وجہ سے، شاید وہ چاہتے ہیں کہ ڈر کے مارے ہم ایکشن نہ لیں، لیکن ایکشن لینا ضروری تھا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس قسم کی سہولیات ہیں، اس قسم کے ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں بھی، اور یہ بھی ہم دیکھ سکیں کہ قسم کا اگر بلو بیک آتا ہے یا اس کے فال آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم سنبھال سکیں. زاہد خان صاحب، جیسے طارق صاحب بھی بات کریں تو سمپتائزرز کا جو ایشو ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں مل جاتی ہیں ان دہشت گردوں کو کسی نہ کسی صورت میں، ایک تو اس پر کہیے گا، اور دوسرا یہ کہ کس طرح کے سیکیورٹی مسائل کا خاص طور پہ کے پی کے کو سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ خود بھی حکومت میں رہے، اسی دہشت گردی کے ایشو سے نمٹتے رہے، صورتحال آپ کے سامنے ہے. مسائل کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کے پی کے حکومت تیار ہے؟ کس حد تک اس کو وفاق کی حکومت کی مدد درکار رہے گی؟ میرے خیال میں ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت تو جب سے بنی تھی تو اس وقت سے تو ان کو بھائی کہہ رہے تھے، تو وہ میرے خیال میں اس لحاظ سے تیار نہیں ہے کہ آپریشن ہو اور وہ لوگوں کا مقابلہ کرے. اور آپ کو علم ہوگا کہ کافی عرصے سے ہم چیخ رہے تھے کہ پشاور میں بدتخوری ہے، وہاں پہ ٹارگٹ کلیں گے، لوگ وہاں سے کافی نقل مکانی کر چکے ہیں، لیکن اس حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا. اور نہ ہمارے بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرفیئرنس کریں، لیکن جس طرح کراچی میں آپ گئے تھے اس طرح ان کے پاس بھی جائے اور وہاں کی جان مال کے لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرے. ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی عمران خان نے جو ابھی اعلان کیا کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت گرمیوں کی چھٹی ہے تو کالجز اور سکول جو سرکاری عمارات سے وہ خالی ہے، تو اس میں ان لوگوں کو بسایا جائے تاکہ اس کو سیکورٹی بھی ہو اور ان کے اچھے طریقے سے اس کے رہائش بھی ہو. کیونکہ میں نے پہلے جس طریقے سے عرض کیا وہ ٹینٹوں میں نہیں جائیں گے، ابھی جو ٹینٹ ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ وہاں پہ کرفیو ہے، تو آرمی سے ہماری درخواست ہے کہ وہ وقفہ میں اتنا کرے، ضرور چیک کرے، لیکن اتنا وقفہ کرے کہ جو انوسنٹ لوگ ہیں کہ وہ آرام سے نکل جائے، کہ آپ کے آپریشن میں آپ کو بھی مسئلہ نہ ہو اور
اور کوئی ایسے لوگ جو بے گناہ ہیں وہ بھی ان کو نہ مارے جائے. جہاں تک ایک بات افغانستان کے طارق عظیم بھائی نے کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات آپ کو بھی ان کے ساتھ کرنی پڑے گی اور ان کو یہ یقین دہانے کرنا ہوگا کہ جو یہاں پہ جو بھی سیٹ ہو، چاہے وہ سراج الدین حقانی والا سیٹ اپ ہو یا کوئی اور ہو، یہاں سے کوئی بھی آپ کے افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کرو. یہ توقع پھر افغانستان سے یہ مطالبہ کرے کہ وہاں سے بھی کوئی نہیں کرے گا، اور یہاں سے جو بھاگیں گے اس کو چاہیے وہ وہاں پہ ان کے خلاف ایکشن لے لے، اور وہاں سے جو لوگ بھاگیں گے ہم تو تب جا کے ہمارا آپریشن کامیاب ہوگا. ہاں اس کے اثرات ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. آپ کے اس پنجاب میں، آپ کے کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ موجود ہیں، یا آپ کی جو سرائی کی سائڈ ہے، جو جنوبی پنجاب ہے، اس میں بھی ان کے بہت سنچریز ہے. تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور قوم نے قربانیاں تو دینے ہیں. دیکھیں ہمارے وقت میں ہم نے 1000 کارکن ابھی تک اور لیڈرشپ شہید کی گئی. تو اس میں یہ بات کرنا کہ جی یہاں پہ اس کا اثرات ہوگا، تو یہ تو ہوگا، لیکن قومیں زندہ قومیں اپنے لیے قربانی دیتے ہیں اور آئندہ کی نسلوں کو بچا دیتے ہیں. اس وقت پورا قوم ان کے ساتھ ہے. آج وزیر اعظم نواز شریف نے بھی یہی کہا کہ زندہ قوموں کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. زاہد صاحب، طارق صاحب سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے کیا حکمت عملی. زاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. طارق صاحب یہ کہیے گا بہت سے علاقوں میں پہلے بھی آپریشن کر کے انہیں صاف کیا گیا، اب شمالی وزیرستان کے لیے حکمت عملی کیا بنائی گئی، کتنا وقت درکار ہوگا، کیا اس کے لیے کوئی ٹائم لائن بھی تیار کی گئی ہے؟ جی ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد اس کو مکمل کیا جا سکے، اور ہمارے بھائیوں بہنوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہاں پہ، جو وہاں سے آئی ڈی بیز ہیں، ان کو ہم کوشش کریں گے. اور بالکل بڑی اچھی بات کی زاہد بھائی نے کہ ہمارے پاس اس وقت لکیلی اس وقت اسکول خالی ہیں، بہت ساری عمارات خالی ہیں، ان کو استعمال کیا جائے ان کو یہاں پہ رکھنے کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد وہ واپس اپنے مکانوں میں جا سکیں گے. اور جب تک وہ یہاں پہ ہمارے ہاں ہیں، آگے سے رمضان بھی آ رہا ہے، ان کے لیے انتظامات بھی ہونے چاہیے رمضان کے لیے. اور دوسرے لوگ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمیں ایک پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے ایک آدھ فنڈ قائم کریں تاکہ مخیر حضرات ان لوگوں کے لیے وہ مدد کر سکیں. ہر کام جو ہے حکومت نہیں کر سکتی، کچھ ہم لوگوں کو بھی مل جل کے بھی ہم کو مدد کرنی ہوگی. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کیا جائے. طارق صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے عبدالقادر بلوچ کا نام لیا، ان کی نامزدگی کی کہ آئی ڈی پیز کے ایشو کو دیکھیں گے. کس حد تک وفاقی حکومت کی خیبر پختونخوا حکومت کو مدد رہے گی، کیونکہ وہاں سے تو آج بھی بیان دیا گیا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم گزر گیا سیاسی بیانات کا. اس وقت ہم یکجہتی کی ضرورت ہے. بلوچ صاحب نہ ہوتے کوئی دوسرا بندہ ہوتا، لیکن ہم نے تو ایک بندہ فوکل پرسن تو پوائنٹ کرنا تھا جو کہ کوآرڈینیشن کر سکتا تھا. اب ان کی آرمی بیک گراؤنڈ ہے، جانتے ہیں، شریف آدمی ہیں، سب لوگ ان کو بڑا اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا آدمی وہاں پہ ہوگا کوآرڈینیشن کے لیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اور جو بھی اگر کوئی تھوڑی بہت خامی رہ بھی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو سیاسی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، کسی قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. ساری قوم کو متحد ہونا ہے، یہ سب ساری قوم کی لڑائی ہے، کسی ایک صوبے کی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے عسکری صاحب، آپ نے گفتگو سنی، مسلم لیگ نون کی بھی سنی، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما زاہد خان بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ عرصے سے یہ اطلاع تھی کہ پاک فوج اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے. اب ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی باتیں جیسے آج بھی کی گئی، طاہر القادری صاحب نے بھی یہ کہا کہ فیصلہ پاک فوج کا ہے، حکومت کا نہیں ہے. حکومت کا فیصلہ ہے، پاک فوج نے یہ کہا کہ حکومت کے فیصلے پہ آپریشن شروع کیا. سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور یہ سپورٹ ایسے ہی حاصل رہے گا حکومت کو، یا پھر آپریشن کے نتائج آئیں گے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پہلے سے ہی جو سیاسی گرمی تھی اس میں کچھ کمی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان نے جہاں سپورٹ کا فیصلہ کیا ہے، ان کا جو جلسہ بہاولپور میں 22 کو ہونا تھا وہ جو ہے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، بعد میں کبھی ہوگا. اسی طرح کچھ اور جماعتوں نے سپورٹ کی ہے. تو اس طریقے سے وقتی طور پہ سچویشن، پولیٹیکل سچویشن ڈیفیوز ہوتی ہے، کیونکہ فوکس یہ ہے کہ جو نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہے وہ کامیاب ہو. اور یہ ایک دانشمندانہ اپروچ ہے. آپ کی مخالفتیں، آپ کے ڈیفرنسز اپنی جگہ ہیں، حکومت سے ناراضگیاں ہیں، حکومت پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ چند ہفتوں کے لیے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حکومت پہ تنقید ہو سکتی ہے. اس وقت ترجیحات کی بات ہے. اس وقت ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اس قدم سے پازیٹیو رزلٹ آئیں اور غیر ضروری طور پہ طوالت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک جو چیز آپ دیکھیں، آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. 2009 میں مالاکنڈ اور سوات کا آپریشن ہوا، پھر ساؤتھ وزیرستان میں ہوا، لیکن کامیاب آپریشن سوات والا ہی کہلاتا ہے. جی سوات والا آپریشن کامیاب ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپریشن تیز تھا، سوئفٹ تھا. پھر یہ ہے کہ جو ڈسپلیسڈ ہوئے لوگ وہاں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جہاں ایک طرف حکومتی اداروں نے کام کیا، وہاں معاشرتی
तंजीमों ने भी काम किया, माशरे के लोगों ने भी बड़ा खैबर पख्तूनख्वा में काम साहब, किया। इसका मतलब है उम्मीद रखी जा सकती है, जैसे अंदरूनी मदद और ताउन हुकूमत को हासिल है, हम भी बात करें कि सियासी जमातें भरपूर सपोर्ट दे रही हैं और आप कह रहे हैं कि तवील नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत में सरहद को नहीं भुलाया जा सकता, जैसे भी तारिक साहब ने कहा कि अफगानिस्तान के इंतखाबात थे तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ इसमें। आप क्या समझते हैं इस पूरी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करे तो अफगानिस्तान ऑन बोर्ड है, हमें सरहद पार से वो ताउन हासिल रहेगा जिसकी हमें ज़रूरत है? देखिए, अफगानिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, वो इतना ज़्यादा ताउन शायद पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से दस्तयाब ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा किया फैसला कि उन्हें ये कहा कि इस सिलसिले में जो लोग भाग के उधर गए हैं उनको वो कंट्रोल करें, उनको मैनेज करें, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। और ये जो एक्शन था जो शुरू हो गया है वो इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर 2014 के इख्तिताम तक जब अमरीकी फोर्सेस चली जाती हैं और अफगानिस्तान के अंदर खलफशार बढ़ता है तो उसके बाद पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया के अंदर भी प्रॉब्लम बढ़ने थे। तो उससे पहले कि वो सूरत हाल अफगानिस्तान में बदले, पाकिस्तान फ़ौज की ख्वाहिश हमें ये नज़र आती है कि ना सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान बल्कि बाकी ट्राइबल एरिया में एक अपनी बुनियादी हैसियत कायम की जाए। और जो बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान तो शायद अपनी चौकियां वहां नहीं बढ़ाएगा, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ करनी पड़ेगी कि वहां पे सिक्योरिटी को बढ़ाएं, ताकि जब 2014 के बाद अफगानिस्तान में खलफशार पैदा होता है तो उस लोग इस तरफ ना आए। और यहाँ से भी जो लोग अफगानिस्तान को शिकायत हैं पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया के बारे में, उन शिकायत पे भी हमें गौर करना चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाटा से पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखवंज़दा चट्टान साहब। अखवंज़दा साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ रूम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत की जानिब से आम फैसला किया गया है ऑपरेशन का नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी में, जिसका आगाज़ भी हो चुका है। पीपल्स पार्टी का इस वक्त मौक़िफ़ क्या है? गैर मशरूत हिमायत आपकी हासिल है और ये रहेगी भी जब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दहशतगर्द और दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर मौक़िफ़ है और इसमें कोई किसी का शक नहीं है और हमें खुद भी इस पे कोई शक नहीं है। और हम बिल्कुल साफ बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि ये जो दहशतगर्द है ये इस मुल्क की दुश्मन है, ये पाकिस्तान की दुश्मन है, ये हमारे अवाम की दुश्मन है और उसको ख़त्म करना चाहिए। और हमने इसके साथ मुज़ाकरात भी किए, हमने इसके साथ लड़ाई भी की और हमने हर हालात देख लिए। जब हमारा हुकूमत नहीं था तो हालात ये थे कि 17 जगहों पे इनका रेड कायम हो चुका था, जहाँ पे उन्होंने अपने नाके लगाए थे, जहाँ पे उन्होंने अपना अदालतें कायम किए थे, जहाँ पे उन्होंने रेट ऑफ द गवर्नमेंट को बिल्कुल ख़त्म किया था। सवाद से हमारा झंडा उतारा गया। हमने इन लोगों के साथ मुज़ाकरात भी किए, इन लोगों के साथ हमारी लड़ाई भी हुई। अभी तक हमने जो जो जगहों पे आपने दोबारा रेट कायम किया है वो हमने ऑपरेशनों के जरिए कायम किया है, न कि मुज़ाकरात के जरिए। और हमने ये गवर्नमेंट को समझाया भी था कि ये लोग जो है ये मुज़ाकरात से मानने वाले लोग नहीं है, ये हमने आजमाई हुई लोग हैं, न इनके पास अपना एजेंडा है, ना इनके पास अपना इख्तियार है। ये बाहर से उनको फिनांस मिलते हैं, बाहर से उनको असलहा मिलते हैं, लेकिन ये लोग बज़िद थे कि नहीं ये हमारे भाई हैं और ये लोग हमारे अपने हैं और ये नाराज लोग हैं और हम इसको मना लेंगे। और आखिर नतीजा निकल आया कि बहरहाल हमारा नुकसान ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। अखवंज़दा चट्टान साहब, आप हमारे साथ रहिए। यहाँ मेरे साथ प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब मौजूद हैं, जाहिद खान साहब इस्लामाबाद से हैं। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तवील मुद्दती असरात क्या हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस बात की उम्मीद कर सकता है कि इस ऑपरेशन के बाद अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान एक पुरअमन दहशतगर्दी से पाक मुल्क को हम इसका ख्वाब देख सकते हैं क्या? ब्रेक के बाद बात करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद में मौजूद जाहिद खान साहब, आपसे बात का आगाज करते हैं। इस वक्त जो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, आपके ख्याल में वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान में खासतौर पर मौजूद कबाइल का किरदार कितना अहम है और अवामी ताउन किस हद तक हुकूमत को हासिल है या हासिल रहेगा इस सूरत हाल में? देखिए, अगर कबाइली जो अवाम है अगर उसको ये यकीन हो कि हुकूमत या फौज इसमें मुखलिस है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करेगा, तो मुझे यकीन है कि उनका साथ वो देंगे। इसलिए कि जब स्वात में इससे पहले जब ऑपरेशन हुआ था, हमारा ऑपरेशन से पहले,
تو ان لوگوں کو یقین نہیں تھا اور اس کے اثرات بہت برے پڑ گئے تھے، بلکہ وہ سارے علاقے انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو اس دفعہ اگر فوج وہاں پہ صحیح آپریشن کرے گا اور عوام کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ کل یہ چلے جائیں گے پھر یہ لوگ آ کے ہمیں ماریں گے، تو پھر میرے خیال میں اسی طرح کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح آج میاں نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس ہمارے سینیٹ میں بات کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے اگر وہاں پہ کارروائی کی جائے تو میں اسی صورت میں بھی کہتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ کے قبائلی علاقے کے جو عوام ہیں ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ ان کے پیدا کردہ نہیں تھے، یہ جو ازبک تھے، تاجک تھے، یہ ہمارے پچھلے حکمرانوں نے لائے تھے، ہمارے پہ مسلط کیے تھے اور قبائلی علاقوں کو انہیں یرغمال بنایا تھا۔ وہاں پہ معصوم لوگوں کو اگر ہماری گولی چلتی تھی تو وہ بھی معصوم لوگوں کو لگتی تھی، اگر ڈرون چلتا تھا تو بھی معصوم لوگوں کو چلتی تھی، اور پھر بعد میں یہ تخریب کار جو تھے، یہ جو دہشت گرد تھے، یہ بھی ان کو مارتے رہے۔ تو وہاں ایک خوف کا فضا تھا، ایک حرص کا فضا تھا، تو اس فضا میں تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی کے متعلق تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ابھی اگر صحیح طریقے سے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کراس دی بورڈ ہو اور یہ یقین ہو عوام کو کہ واقعی فوج اور ہماری حکومت اس میں مخلص ہے اور اس کا صفایا کرنے لگے ہیں، تو یہ ہر صورت میں ان کا ساتھ دے گا۔ جس طریقے سوات میں عوام نے ہمارا ساتھ دیا تھا، 35 لاکھ IDPs ہم لے کے آئے تھے اور 3 مہینے کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو اسی طرح کے اگر حکومت اسی طریقے سے کارروائی کرے گا تو میرے خیال میں مجھے امید ہے کامیابی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے بات کی کہ پہلے دیکھیں پہلے عمران خان نہیں مانتا تھا، آج عمران خان ایک دن کے بعد اس لیے مانا کہ اس قوم کا اس نے دیکھا کہ سارا ایک سٹون ہے اور اس بات پہ متفق ہے کہ وہ کہتے کہ اس ملک کو اس دہشت گردی سے خالی کرنا ہے، اس لیے وہ مان گیا۔ ابھی بھی ان کے ساتھ جو جماعت اسلامی کل کا جو میں نے اس کا سٹیٹمنٹ پڑھا تھا، وہ تو جو ان کے سینئر منسٹر تھا وہ کہتے ہیں ہم اس جنگ سے نکل رہے اور ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ابھی یہ بھی پرابلم عمران خان کے لیے آئے گی، لیکن ہمیں امید ہے کہ پاکستانی قوم اس بات پہ سارے اس وقت متفق ہے، میڈیا، پاکستانی عوام، اور اس پریشر کی وجہ سے عمران خان اس چیز کو تسلیم کیا، ادروائز یہ پہلے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ملک کی بقا کا سوال ہے، یہ اسٹیٹ کا بقا کا سوال ہے، اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں ہر قربانی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں ٹیکس نہیں ہوں گے، لیکن قربانیاں جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ جب زندہ قومیں قربانیاں نہیں دیتی ہیں تو ان کے مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پہ جو پاکستانی ہے اور پاکستانی قوم میں اتنے جرأت، اتنے غیرت، اتنے ہمت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا مقابلہ کرتے اور اپنے ملک کو ایسے سے آزاد کروا سکتے۔ ہمیشہ کے لیے مقابلہ کیا گیا ہے، مسجدوں میں، بازاروں میں روز بم پڑتے رہے، لیکن لوگ گھروں میں مسحور نہیں ہوئے تھے، تب بھی جا کے بازاروں میں بھی جاتے رہے، مسجدوں میں بھی جاتے، امام باغاؤں میں بھی جاتے تھے اور چرچ میں بھی جاتے تھے۔ تو ہمیں اس چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پارٹی یہ کہہ دے کہ جی تباہی ہو جائے گی، تباہی آ جائے گی، تو دیکھیں تباہی تو یہ بھی ہے کہ ہمارے اگر اسٹیٹ کے ریٹ نہیں ہے، اگر ہمارے دنیا میں یہ نام ہے کہ موجود ہے۔ سینیٹر زاہد خان صاحب بہت بہت شکریہ نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اپنا موقف ہمارے سامنے رکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اخوان زدہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ان سے جانتے ہیں۔ اخوان زدہ صاحب، پہلے بھی آپریشنز ہوتے رہے اور لوگ نقل مکانی کرتے رہے، کچھ لوگ تو واپس گئے لیکن بہت سے لوگ پھر بھی اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس بار آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جو لوگ ڈسپلیسڈ ہوں، ایک تو ان کے لیے برابر انتظامات ہونے چاہیے بنیادی سہولیات کے، اور پھر ان کو باقاعدہ طور پر ان کے گھروں تک واپس بھی پہنچایا جائے؟ دیکھیے جی، یہ جو جنگ ہے یہ دل اور دماغ کا جنگ ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کا دل اور دماغ جو بھی جیتتے ہیں وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئی ڈی پیز نکلیں گے اس کا ہم نے بھرپور ساتھ دینا ہے، اور اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے یہ کسی حکومت کا جنگ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا جنگ نہیں ہے، یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، اور ہم سارے مل کر پاکستانی ایک اس طرح کا قوم ہے، جب یہ قوم بن جاتا ہے اور کسی مسئلے پہ ڈٹ جاتا ہے تو ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے چیلنج ہمارے سامنے آئے ہیں اور ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے۔ جس طرح کے زلزلوں میں ہمارے حالات ہوئی تھی، جس طرح کے سیلابیں آ گئی تھی، جس طرح کے پچھلے الیکشنوں میں سوات سے، باجوڑ سے، مومند ایجنسی سے، خیبر سے آئی ڈی پیز نکلے تھے، اور ہم نے پورا قوم بن کے جب اس کا مقابلہ کیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ڈی پیز جو ہمارے نکل رہے ہیں، ایک تو بہت غلط ٹائم پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اور وزیرستان ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گے، تو اس کو بجلی دینا چاہیے اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کو زیادہ مسائل نہیں ہوں اور روزی بھی آنے چاہیے۔ تو اگر ہم ان لوگوں کے دل اور جیت سکتے ہیں اور ذہن جیت سکتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور لیکن ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ صرف قبائلی عوام سے اگر ہم نے دہشت گردی پہ قابو پانا ہے اور اگر ہم نے دہشت گردوں کو اپنے علاقے سے نکالنا ہے
تو صرف ٹرائبل ایریا پہ آپریشن کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جہاں جہاں پہ دہشت گرد ہے وہاں پہ ہم نے جانا ہے اور ان کے ساتھ لڑنا ہے اور دہشت گردوں کو اپنے ملک سے نکالنا ہے اور اپنے علاقے کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. اور اس میں ہم ایک بار پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے پھاٹا سے زیادہ جو مراکز ہے اور ان کی جو پرورش ہو رہی ہے اور ان کی جو سینٹر ہے وہ پنجاب میں ہے. تو ہم نے پنجاب میں بھی اس پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا. اگر ہم اس میں پنجاب میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو ہم دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے. یہ جو وزیرستان کا علاقہ ہے جس میں فارنرز آئے ہیں, جس میں ازبک ہے, تاجک ہے, اور اس میں پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے اور سارے دہشت گرد وہاں پہ اکٹھے ہوئی ہیں, وہ علاقے پہ تو ہم اپنا ریٹ قائم کر لیں گے. لیکن جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور امن و امان کا تعلق ہے تو پھر بھی ہم اپنے ملک میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے. امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں پہ دہشت گردی اور دہشت گردی ہے ہم وہاں پہ جا کے اس پہ ہاتھ ڈالیں اور ہم سارے مل کے اپنے فورسز کا ساتھ دے دیں, کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری پوری قوم کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے. تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے. اخوان زیادہ چٹان صاحب, نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. عسکری صاحب, جو گفتگو آپ نے سنی اس پہ کچھ آپ سے جاننا چاہوں گے. جس طرح بات ہوئی ایک تو پورے ملک میں بلا امتیاز کارروائی ہو تو شاید مکمل طور پر دہشت گردی ختم ہو سکے گی, لیکن آغاز ہو گیا وزیرستان سے. پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. ایسی صورت میں کالعدم تنظیم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ واپس حملے کریں گے. کیا ان کی آپریشنل صلاحیت ایسی موجود ہے کہ وہ بڑے شہروں میں اب بھی کارروائی کر سکیں گے؟ ان کے پاس ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ ہم صرف ایک طرف کارروائی کرتے ہوئے یہاں پر صرف ان کو روک سکیں گے؟ دیکھیے, جو امکانات ہیں وہ تو آپ رد نہیں کر سکتے, اور امکانات کی بات جو ہوتی ہے وہ ماضی کی حالات کو دیکھ کر ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو لنک جو سب سے بڑا جو پاکستان میں پرابلم پیدا ہوئی ہے کہ پہلے ایک ٹیررزم کا ایک سلسلہ تھا جو کہ ٹرائبل ایریا میں تھا, اور اس کے علاوہ کچھ مین لینڈ میں انتہا پسند گروپس تھے. اب ان کے آپس میں بڑے قریبی تعلقات استوار ہو گئے ہیں, کیونکہ دیکھیے جب کراچی کا واقعہ ہوا ہے ایئرپورٹ کا, اس میں ازبک تھے یا طالبان تھے. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جناب وہ ٹرائبل ایریا سے اٹھیں گے اور سیدھے ایئرپورٹ پہ کراچی ایئرپورٹ جا کے حملہ. ایک دن کا نہ کام ہے نہ یہ بات ہے کہ بالکل وہ آئیں گے وہاں کہیں کراچی کے اندر رہیں گے, جسے ہم کہتے ہیں پارک کریں گے اپنے آپ کو. لوکل ہاسپٹیلٹی ان کو ہوگی, لوکل لنکیجز ہوں گے جن کے ذریعے وہ اس کی ریکی کریں گے, دیکھیں گے, اور پھر لوکل سپورٹ کے ساتھ وہ کارروائی کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل سپورٹ تو موجود ہے, لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ جو کچھ پاکستان میں ہو چکا ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو سیکیورٹی کے اقدامات بڑھائے گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نارتھ وزیرستان میں جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, پناہ گاہیں ہیں, ان کو 2 ہفتوں کے اندر آرمی جو ہے اور ایئر فورس جو ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں, تب اس کے بعد جو ان عناصر کی جو کیپیبلٹی ہے پاکستانی علاقے میں کارروائی کرنے کی, وہ خود بخود اس لیے کم ہو جائے گی کہ یہ کارروائی کر کے پناہ کے لیے نارتھ وزیرستان جاتے تھے. پھر ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ ہوتا ہے ایک سائیکولوجیکل فیکٹر. میں عسکری صاحب یہ سائیکولوجیکل فیکٹر کی طرف آؤں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا اثرات ڈالے گا اور کس حد تک اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, کہ ہم اٹھا سکتے ہیں, حکومت اٹھا سکتی ہے اور فوج اٹھا سکتی. اس وقت ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما نبیل گبول صاحب موجود ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. نبیل صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایک تو جو حکومت نے فیصلہ کیا اس پر آپ کی جماعت کا رد عمل, آپ کی جماعت مطمئن ہے, آپ لوگوں کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ مذاکرات یا بات چیت وہ فائدہ نہیں دے گی جو آپریشن سے ہوگا. اور دوسرا یہ کہیے گا کہ کیا کراچی شہر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ سیکیورٹی جس طرح بڑھا دی گئی, ریڈ الرٹ کر دیا گیا, ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کو تیار ہے جو بھی فال آؤٹ وزیرستان آپریشن کا آئے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جماعت واحد جماعت ہے جو آج سے 5 سال پہلے سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے اور حکومت سنجیدگی سے نوٹس لے اس بات کا. اور اس وقت ہماری بات کسی نے نہیں مانی جب الطاف بھائی نے یہ بات کہی کہ کراچی میں طالبان گھس کر آ کر بیٹھ گئے ہیں. ہماری ڈیمانڈ پہلے دن سے یہی تھی کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے اور فوجی آپریشن ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ پورے 5 سال لگے, دیر آئے درست ہے, اور آج آپریشن باقاعدہ شروع ہوا ہے ان کے خلاف. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہونا چاہیے, اور اب باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں آپریشن ہونا چاہیے. اب فال آؤٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں نیچرلی
کہ جب آپ جنگ یا حالات جنگ میں ہوں گے تو فال آؤٹ بھی اس کا ہوگا، اس کا ریٹیلیشن بھی ہوگا، اس کے ریپرکشنز بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. وہ اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں یہ تو حکومت آپ کو بتا سکتی ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا کہ دیکھیں جی، میران بیس کے حملے کے بعد کراچی جو ہے اس وقت طالبان کا بالکل مین ٹارگٹ جو ہے وہ کراچی ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایئرپورٹ میں وہ کس طریقے سے آسانی سے گھس کر آئے، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، انہوں نے ان کے اٹیمپٹ کو فیل کیا. اس طرح کے اور واقعات ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی تیاری مجھے اس لحاظ سے خاص نظر نہیں آتی، کیونکہ اس وقت ابھی میں اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کر کے آیا ہوں. میں خود اسلام آباد میں ہوں پچھلے 10-12 دن سے. یہاں پر مجھے سچ کوئی ایسی سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اور جو خدشات ہیں ہمیں کہ اگر وہ ریٹیلیشن ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو نبیل صاحب، لیکن حکومت کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دیا. اسلام آباد میں 2 کمپنیوں نے فوج کی سنبھال لیا، اسی طرح کراچی میں فوج کے دستے تعینات کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ اگر صورتحال جیسے آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، ہر حالات اور صورت میں متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت اور پاک افواج کو مکمل حمایت حاصل رہے گی. دیکھیں، ہم نے تو یہاں تک کہا ہے، الطاف بھائی نے کہا ہے کہ ہم اپنے ورکرز جو ہیں وہ ہم پاکستان فوج کو دینے کے لیے ہم نے آفر کیا ہے کہ رضاکارانہ طور پر ہمارے ورکرز جو ہے پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑیں گے باقاعدہ ان کے ساتھ. ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم وکٹم بنے، ہمارے 3 MPs شہید ہوئے ہیں. ہم نے 23 فروری کو ایک بڑا جلسہ کیا. ہم نے 23 فروری کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں، آپ آپریشن شروع کریں. تو ہم تو سب سے بڑا وکٹم ہم ہیں. ہم تو الیکشن میں بھی نہیں نکل سکے، اس کے باوجود عوام نے ہمیں ووٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو بالکل ساتھ ہیں پاکستان فوج کے. لیکن اس طرح کا ساتھ میں سمجھتا ہوں دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دینا چاہیے. آج جو عمران خان صاحب نے اسپیچ میں اپنی بات کہی یا جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، تو مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے. IDP پہ جو ڈسپلیس پرسن ہوں گے ان کے دیکھ بھال کون کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسپلیس پرسن جو ہے یہ معصوم لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو. اس کی تیاری ابھی تک انہوں نے نہیں کی، فیڈرل گورنمنٹ میں نے یا پروونشل گورنمنٹ نے مجھے تیاری نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں جو ڈسپلیس پرسن ہے ان کی تیاری ہونی چاہیے. ان کو وہ ظاہر ہے اس طرف آئیں گے، اسلام آباد کی طرف بھی آئیں گے. ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ طالبان کے بھی لوگ آئیں، ٹیررسٹ بھی گھس کر آئے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ سیکیورٹی بھی ہمیں میجر سوچنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے IDPs میں ایسے لوگوں کی شناخت کریں کہ جو لوگ جو ہے ہمارے لیے کوئی خطرات جو ہے خطرے کا باعث نہ بنے. صحیح، بہت بہت شکریہ نبیل گبول صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عسکری صاحب، بہت سے میجرمنٹس لیے جا سکتے ہیں IDPs کے لیے، سیکیورٹی سے نمٹنے کے لیے، یہ وہ سب کچھ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی اس پوری صورتحال میں کس طرح سے دہشت گردوں کو یا ان کی جو پوری ایک کہا جائے انفراسٹرکچر اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کہ ان کا مورال ڈاؤن ہو، جس سے حکومت کو، پاک فوج کو، ملک کو فائدہ ہو. دیکھیے، نفسیاتی طور پر بالادستی قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہے وہ تیزی سے کامیابی کی طرف جائے، اور ہمیں اس کے واضح رزلٹس اگلے 2 ہفتے میں مل جانے چاہیے کہ ان کا ہائی ڈاؤٹس تباہ کر دیے گئے ہیں. اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے پورے ملک کے اندر وہ بڑا پازیٹیو ہوگا، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس قسم کے ایکشن یہ ملیٹنٹ گروپس کرتے تھے اور حکومت بعد میں وہ پہنچتی تھی، یہ اپنی کارروائی کر کے لوگ شہید ہو گئے، حملے ہو گئے، اس کے بعد حکومتی ادارے آتے تھے اور پھر حکومتی اعلیٰ عہدیدار ایک بیان بھی دیتے تھے. تو ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ملیٹنسی کو اور ملیٹنٹس کو پاکستان میں حاصل ہو گیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ آپریشن ایفیکٹو ہوتا ہے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو ایک ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی ملیٹنٹ ایلیمنٹ کی وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کی جو ایبلٹی ہے پرابلم کریٹ کرنے کی وہ جو ہے کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر لوگوں کا اعتماد ریاست پہ بڑھتا ہے تو پھر لوگوں میں یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے عناصر کا مقابلہ کریں. اور خاص کر یہ بات اہم ہے ٹرائبل ایریا کے لیے، کیونکہ ٹرائبل ایریا میں جو عام ٹرائبز مین ہے وہ بیچارہ معصوم ہے، وہ دونوں طرف سے دباؤ میں، ایک طرف حکومت کا دباؤ ہے، دوسری طرف ملیٹنٹ کا دباؤ ہے. تو اگر اسے یقین ہو کہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست اس کو تحفظ دے گی، تو وہ ریاست کو سپورٹ کرے گا. صحیح.
بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب ہمیں یہاں جوائن کرنے کے لیے نیوز روم میں. اور پروگرام کے آخر پر وزیر اعظم میاں نواز شریف کی آج کے خطاب سے چند اہم لائنز جو انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ قبائل کی بستیوں کو آگ اور خون سے صاف کیا جائے. سیاسی قیادت کو حکومت اور افواج کے پشت پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. حتمی مقصد کے حصول تک یہ آپریشن جاری رہے گا اور یہ یقین ہے کہ یہ آپریشن پاکستان میں امن اور سلامتی کے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. نیوز روم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.